اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتقمین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. السلام علیکم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. محترم سامعین کرام، ظاہر ہے کہ عالم باعمل علماء کی موجودگی میں لب کشائی کرنا مجھ جیسے کم علم کے لیے ایک مسئلہ ہے، لیکن انہی علماء حضرات کی موجودگی کو اپنے لیے باعث شرف سمجھتے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز میں بھی ان 4 مصروں سے کر رہا ہوں. کہ میرا شرف کہ تو مجھے جواز افتخار دے، میرا شرف کہ تو مجھے جواز افتخار دے، فقیر شہر علم ہوں زکوٰۃ اعتبار دے. میں جیسے تیسے ٹوٹے پھوٹے لفظ گھڑ کے آ گیا، اب یہ تیرا کام ہے بگاڑ دے یا محترم سامعین کرام، میں نے جس آیہ کریمہ کو عنوان کلام قرار دیا ہے اپنی مجلس کا، یقیناً آپ حضرات کے لیے یہ جانی پہچانی آیت ہے. اس بات سے تو ہر مسلمان اچھی طرح سے آگاہ ہے کہ ہجرت کی شب اس کی جان کا سودا ہوا تھا جو بستر پہ سویا تھا. لیکن اس سے پہلے کیا ہے اس سے مسلمان بے خبر ہے. اگر مسلمان اس سے آگاہ ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ حل ہو جائے. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں علماء کی موجودگی میں کہ ہجرت والی آیت جس کی تلاوت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، یہ آیت یہاں سے شروع نہیں ہوتی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری، بلکہ آیت کہیں اور سے شروع ہوتی ہے، اور جہاں سے شروع ہوتی ہے وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. اب آپ کا یہ فریضہ ہے کہ آپ اپنی منزل پر جا کر دیکھیں، علماء سے دریافت کریں کہ آیت وہی سے شروع ہوئی ہے جہاں سے میں بیان کر رہا ہوں یا کہیں اور سے شروع ہوئی ہے. آپ ایک صلوات سے سہارا دیجیے. دیکھیے آیت کہاں سے شروع ہوتی ہے. بسم اللہ. حبیب، اے حبیب میرے، تمہارے پاس کے بیٹھنے والوں میں 2 طرح کے لوگ ہیں.
متنبع کر رہا ہے، خالق اپنے حبیب کو آگاہ کر رہا ہے کہ اے میرے حبیب، تمہارے پاس کے بیٹھنے والوں میں جو بھی ہیں جن کی ظاہری ٹیپ ٹاپ اور شان و شوکت دھوکے میں ڈالے ہوئے، اور مزہ تو یہ ہے حبیب کہ وہ تمہارے پاس بیٹھنے کے بعد اللہ کو گواہ کرتے ہیں اس چیز پر جو ان کے دل میں ہے، یعنی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا گواہ ہم آپ کو بہت چاہتے ہیں، مگر اے حبیب میں تمہیں خبر دے رہا ہوں کہ وہ بڑے پکے جھگڑالو دشمن ہیں تمہارے۔ حبیب ان کی پہچان یہ ہے کہ جب وہ جبریہ حکومت پر آئیں گے تو زمین پر کوشش کریں گے اس بات کی کہ فساد برپا ہو جائے، نسلوں کو منقطع کریں گے، اور جب کہنے والے ان سے کہیں گے کہ ڈرو تو وہ اللہ سے نہیں ڈریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عزت ظاہری جو انہوں نے حاصل کی ہے وہ مانے ہوگی۔ بس اے حبیب میرے، ان تک یہ میرا آخری پیغام پہنچا دو کہ میں نے ان کے واسطے جہنم کو تیار کر رکھا۔ توجہ ہے آپ کی؟ حبیب، ان کے واسطے میں نے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ میرے سرکار، یہ پہلا گروہ ہے جو پیغمبر کی بزم میں بیٹھا ہوا ہے جس کو قرآن جہنمی بتا رہا ہے۔ یہ پہلا گروہ ہے جو پیغمبر کی بزم میں بیٹھا ہوا ہے جس کو قرآن جہنمی بتا رہا ہے۔ کہاں ہے وہ مسلمان اور کہاں ہے اس مسلمان کی ذہنیت جو یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ جو بھی پیغمبر کی صحبت میں آیا وہ جنتی؟ قرآن اسے جہنمی بتا رہا ہے۔ تو دیکھیے، ایک تو بیٹھنے والا ہے یہ، بس پورے مجمع کی توجہ تبھی ختم کر رہا ہوں، ایک تو بیٹھنے والا ہے یہ جس کے لیے قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ جہنمی ہے۔ اب آیت آگے بڑھتی ہے، حبیب تمہارے پاس کے بیٹھنے والوں میں ایک بیٹھنے والا وہ بھی ہے جس نے اپنے نفس کو بیچ دیا اور میری مرضی کو خرید لیا۔ صلوات بھیجیے محمد اور قرآن پڑھ کے دیکھ لے ہجرت کی رات کو، قرآن پڑھ کے دیکھ لے ہجرت کی رات کو، رب نے رضائیں بیچ دی اپنے ولی کے ہاتھ۔ راضی خدا کو کرنا ہے گا راضی علی کو کر، راضی خدا کو کرنا ہے راضی علی کو کر، کونین کی نجات ہے مولا علی کے ہاتھ۔ نعرہ حیدری، بہت خوب قرآن۔ دیکھیے، آپ تو ظاہر ہے کہ تمام ارباب بصیرت تشریف فرما ہیں، صاحبان علم موجود ہیں۔ میں تو گاؤں کا رہنے والا ہوں، کیا ان کی ساری ہے؟ سبحان اللہ۔ میری سمجھ میں تو آیا نہیں آج تک کہ یہ مرضی خریدنے کا مطلب کیا ہے۔ میں نے اس دنیا میں آنے کے بعد، اس سماج میں آنے کے بعد یہ دیکھا ہے کہ فرض کیجئے کہ مجھے کچھ چیز لینا ہے، ایک رومال لینا ہے، میں دکان پہ پہنچا، میں نے کہا بھائی رومال لینا ہے، قیمت بتاؤ۔ اس نے کہا 5 روپے کا ہے۔ میں نے کہا 3 روپے دے دو۔ اس نے کہا 4 دے دو، 3.5 پہ سودا ہو گیا۔ یہی ہوتا، پہلے پوچھا جاتا ہے کہ اس کا کیا لوگ، خریدنے والا پوچھتا ہے بیچنے والوں سے میں کہاں پڑھ رہا ہوں۔ خریدنے والا پوچھتا ہے بیچنے والے سے کہ بتاؤ کیا لوگ، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، جہاں میں بات پہنچانا چاہتا تھا وہاں پہنچ گئی۔ خریدنے والا پوچھتا ہے بیچنے والے سے کہ بتاؤ کیا لوگے۔ ایک منزل تو ہے یہ، اور ایک منزل ہے یہ کہ فرض کیجئے کہ میرے دوست کی دکان ہے، میں دوست کی دکان پہ پہنچا، میں نے کہا یار رومال لینا ہے، قیمت بتاؤ۔ اس نے کہا جو تمہاری مرضی وہ دے دو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ کیجئے۔ اس نے کہا جو تمہاری
تمہاری مرضی وہ دیو وہ دے دو. علی کا نفس بکا. اللہ نے بھی پوچھا ضرور ہوگا علی بتاؤ کیا لوگے. علی نے بھی پلٹ کے کہہ دیا ہوگا پروردگار جو تیری مرضی. بس یہ مرضی کا لفظ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے آواز دی اے علی میری ہی مرضی پہ معاملہ ٹھہرا تو سن آج سے جو میری مرضی وہ تیری مرضی جو تیری مرضی وہ تیری مرضی. نفس بک رہا سودا ہو رہا. حبیب سے یہ کہہ دیا کہ تم گھر چھوڑ دو. حبیب گھر چھوڑنا بستر چھوڑ دینا مگر بستر خالی مت چھوڑنا. ایک کو لٹا کے جانا. کس کو لٹا کے جانا عطا پتا بعد میں بتاؤں گا. پہلے اپنے مجمع سے پوچھ لوں اس لیے کہ ذہین مجمع سامنے بیٹھا ہے. حبیب بستر خالی مت چھوڑنا. ایک کو لٹا کے جانا. کیوں لٹا کے جانا؟ ایک جواب دو. اس مجمع میں سے ایک جواب دو. علماء کے سامنے بول رہا ہوں. مجھے گھبراہٹ نہیں ہے اس لیے کہ یہ میرے وکیل ہیں. صلوات بھیجیے محمد و علی محمد. حبیب بستر خالی مت چھوڑنا. ایک کو لٹا کے جانا. سوال یہ ہے کہ کیوں لٹا کے جانا؟ اس لیے لٹا کے جانا حبیب تاکہ کفار یہ سمجھیں کہ تم لیٹے ہو. ایک مسئلہ حل کر رہا ہوں. تاکہ کفار یہ سمجھیں کہ تم لیٹے ہو. یعنی چادر کے نیچے تم تو نہ ہو مگر سمجھیں وہ یہ کہ تم ہیں. کافروں کو یہ بتانا چاہتی ہے قدرت کہ چادر کے نیچے حبیب تم تو نہ ہو مگر سمجھے وہ یہ کہ تم ہو. ظاہر کچھ باطن کچھ. ارے پالنے والے یہ تقیہ ہو رہا ہے. دیکھو کیا کہہ رہا ہوں. مسئلہ حل کر دیا میں نے. یہ تقیہ ہو رہا ہے. یہ تو علی کا خدا بھی تقیہ کرا رہا ہے. اب بتاؤ تقیہ دین الہی ہے یا بے دینی ہے؟ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. تھوڑی سی اور کھول دوں بات تو ذرا لطف آ جائے. سوچ کے بتائیے گا. میں بھی بہت دنوں کے بعد آیا ہوں لہذا خوب پڑھوں گا. پڑھوں گا پڑھے بغیر میرا بات ہوگا. اگر بستر پر اللہ کا حبیب ہی لیٹا رہتا تو اللہ کی ذات سے یہ ممکن تھا یا نہیں تھا کہ وہ اپنے حبیب کو بستر پہ بچا لیتا؟ بچا سکتا تھا. جب بچا سکتا تھا یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی ایک کو لٹا کے جاؤ تم چلے جاؤ. اب تم بھی لیٹا رہو میں نے جانی اور کفار نے جانی. حبیب سے کہتا حبیب تو ہی لیٹ میں دیکھ لوں گا کفار کو. تو اس منزل پر کچھ کا یہ خیال ہے کچھ کا کہ چونکہ پیغمبر کی جان کو بچانا تھا اس لیے پیغمبر سے کہہ دیا کہ تم چلے جاؤ. غلط. یہ ان کے ذہن کا فطور ہے اگر وہ ایسا سمجھتے ہیں. کیا وہ قدرت کو اتنا محتاج سمجھے ہیں کہ وہ اپنے حبیب کو بستر پہ بچا نہیں سکتا تھا؟ ہے نا. دیکھیے کلیجی کی قوت سے آپ تک پہنچ رہا ہوں. اللہ کا مقصد تھا تو یہ تھا حبیب تم تو چلے جاؤ. تمہارے جانے کے بعد میں اس دنیا کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب میرا حبیب نہ ہوگا تو حبیب کی جگہ پر کون ہوگا. کیا کہہ دیا کیا کہہ سلام بھیجیے محمد. لہذا علی کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا علی میرے بستر پر لیٹ جاؤ.
علی نے کہا لیٹ جاؤں گا. میرے لیٹ جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ پیغمبر نے کہا بچ جائے گی. تو بستر پہ لیٹ جاؤ. علی بستر پہ لیٹ گئے. آپ بھی ہاتھوں کو جوڑیے، میں بھی ہاتھوں کو جوڑتا ہوں. اللہ کے نبی کی بارگاہ میں چلیے اور کہیے اللہ کے نبی جوان کو بستر سے ہٹائیے، کسی بڈھے کو لٹائیے. بڈھے کو لٹائیے، جوان کو ہٹائیے. اس لیے کہ اگر بڈھا مر گیا تو مر گیا، بچ گیا تو اس کی قسمت. آپ خود بتائیے اگر کسی دشمن اہل بیت کے دروازے پر ملک الموت آ کے بیٹھ جائے. اب میں آپ کا امتحان لے رہا ہوں اس جملے سے. اگر کسی دیکھیے عجیب و غریب پہلو نکل کے آیا اگر آپ متوجہ ہیں تو. اگر کسی دشمن اہل بیت کے دروازے پر ملک الموت آ کے بیٹھ جاوے اور آنے کے بعد یہ آواز بلند کر دے گھر والے ہو، اے گھر والو رائے کر لو جس پہ اجماع ہوگا اسی کو لے جاؤں گا. خدا کے واسطے ایسے بات جس پہ اجماع ہوگا اسی کو لے جاؤں گا. آپ ایمان سے بتائیے اس گھر میں بچے بھی ہوں، عورتیں بھی ہوں، بوڑھے بھی ہوں، جوان بھی ہوں، کیا رائے ہے اجماع کس پہ ہوگا؟ بچے پہ یا بوڑھے پہ؟ ہر آدمی یہی کہے گا یہ کھا کھیل چکا ہے اسے لے جا، ہم نے کیا دیکھا ہے نا. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں کچھ نہ سمجھے خدا کرے گا. جو کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں، جو آپ سمجھ رہے ہیں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. ہر آدمی یہی کہے گا کہ اسے لے جا، ہم نے کیا دیکھا دنیا میں، ہے نا. بس اگر آپ متوجہ ہیں تو جملہ سنیے. مگر پیغمبر اسلام نے کیا کیا؟ سب سے کمسن جوان کو بلا کے کہا علی میرے بستر پر لیٹ جاؤ. علی نے کہا لیٹ جاؤں گا، میرے لیٹ جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی. پیغمبر نے کہا بچ جائے گی. مولا یہ بھی تو پوچھ لو کہ میں بھی بچ جاؤں گا کہ نہیں. یہ پوچھا نہیں پوچھا؟ اب پوچھ لیا. ہاں پوچھ لیا. ایمانداری کی بات ہے، پوچھ لیا. بتاؤں کیسے؟ مولا کائنات نے کیا کہا کہ میرے لیٹ جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی. پیغمبر نے کہا بچ جائے گی تو جو نفس ہوگا وہ بچے گا. نفس بچے گا، نفس پیغمبر بچے گا. اب مباہلہ پڑھنے کے مون میں نہیں ہوں. نہیں، ایک روایت سنا دو نفس رسول کی ذہن میں آ گئی. اصحاب پیغمبر ہے، پیغمبر اسلام ہے، مسجد پیغمبر ہے. ایک شخص اٹھا، اٹھنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہے یا رسول اللہ آپ یہ بتائیے کہ آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ کہ میں کہاں کہ تم سے. اب اس نے تمام اصحاب کو دیکھا، یہ رسول اللہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. ایک شخص اور اٹھا، اس نے کہا یا رسول اللہ یہ بتائیے آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ کہ سب سے زیادہ کہاں کہ تم سے. اس نے اس کو دیکھا. ایک اور تھا چاہنے والا، وہ بھی بیٹھا تھا. اس نے کہا رسول اللہ یہ بتائیے سب سے زیادہ آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ کہاں کا تم سے. ایک علی کا چاہنے والا بھی برابر میں بیٹھا تھا. اس کو بڑا تعجب ہوا کہ رسول اللہ نے علی کا نام نہیں لیا. وہ کھڑا ہو گیا، ہاتھوں کو جوڑ کر کہنے لگا یا رسول اللہ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ دنیا میں سب سے زیادہ علی سے محبت کرتے ہیں، مگر آج پتہ چلا کہ آپ علی سے سب سے زیادہ محبت نہیں کرتے. جب اس صحابی نے یہ کہا تو رسول اللہ کھڑے ہوئے، تمام اصحاب کو مخاطب کر کے آواز دی ہے میرے صحابیوں اس صحابی کی عقل کو دیکھو کیا ہو گیا. یہ مجھ سے میرے نفس کے بارے میں معلوم کر رہا ہے کہ مجھے
भेजिए मोहम्मद। अब आपने शेर तो बहुत सुने हैं, मैं भी सुनाऊंगा, इसलिए कि नस्र के साथ साथ मुझे भी नज़म से लगाव है। अच्छे सुनता हूं तो सुनाता भी हूं, सुनाऊंगा, सुनाए बगैर भी ना मानूंगा। जमाना तो सब जाग उठा है सोकर, मुसलमान मगर जाग कर सो रहा है। देखिएगा सब, जमाना तो सब जाग उठा है सोकर, मुसलमान मगर जाग कर सो रहा, जाग कर सो रहा। हो एक दो तो उनको मुकद्दर जगा दे, यहां तो सभी घर का घर सो रहा। हो एक दो तो उनको मुकद्दर जगा दे, यहां तो सभी घर का घर सो रहा। सरे अर्श है पांव रहबर का तेरे, मगर तेरा पस्ती के कदमों पर सर है। सरे अर्श है पांव रहबर का तेरे, मगर तेरा पस्ती के कदमों पर सर है। अरे तेरी खैरत को क्या हो गया है, कहां रख के तू अपना सर सो रहा है। देखिए शायर जो है वो हैजान पैदा करना चाहता है, मुतवज्जे करना चाहता है कि इंसान अगर सोए तो किस अंदाज में सोए। अब शायर कहता है कि हरारत है ईमान की गर तेरे दिल में, तो फिर यूं न सो अपना पहलू बदल दे। हरारत है ईमान की गर तेरे दिल में, तो फिर यूं न सो अपना पहलू बदल दे। है सोना तो यूं सो, जो कुफार देखे तो समझे कोई शेर न सो। हरारत है ईमान की गर तेरे दिल में, तो फिर यूं न सो अपना पहलू बदल दे। है सोना तो यूं सो, जो कुफार देखें तो समझे कोई शेर न सो रहा है। पैगंबर का बिस्तर है, हिजरत की शब है, फरिश्ते निगहबां मकाम अदब है। पैगंबर का बिस्तर है, हिजरत की शब है, फरिश्ते निगहबां मकाम अदब है। ये बिस्तर पे खैरुल बशर तो नहीं है, कोई और खैरुल बशर पैगंबर का बिस्तर है, हिजरत की शब है, फरिश्ते निगहबां मकाम अदब है। ये बिस्तर पे खैरुल बशर तो नहीं है, कोई और खैरुल बशर सो रहा है। पढ़ूंगा, पढ़े बगैर भी ना मानूंगा, और जो पढ़ूंगा उसका जिम्मेदार हूं, जो आप समझेंगे उसका जिम्मेदार भी नहीं। है फर्रार और कर्रार मौजूद दोनों। आखिरी आदमी तक अगर ना बोला तो मैं समझूंगा मेरी मेहनत रहेगा गई। है फर्रार और कर्रार मौजूद दोनों, इसी शब में खुलते हैं दोनों के जौहर। कोई खौफ से गार में रो रहा है, कोई चैन से बेखबर सो रहा है। सलावत भेजिए मोहम्मद। मिलके बावाज़े बुलंद सलावत। हबीब बिस्तर खाली मत छोड़ना, ठीक? अली मेरे बिस्तर पर लेट जाओ। अली ने कहा लेटे जाता हूं। एक बात कह दूं, एक को नहीं, 10 को नहीं, 20 को नहीं, 50 को, लाख को बिस्तर नबूवत पे लिटा के देख लो, काफिर अल्लाह के तक़िये में आ जाए तो शर्त रही। इसलिए कि जब पहली ही नजर डालेगा तो कह देगा कि कोई इसलिए कि अगर पैगंबर होते तो चेहरे से नूर झलता, ये तो कोई बेनूर है।
لہٰذا ضرورت اس بات کی تھی کہ اگر اللہ اپنے تقیت کو ثابت کرنا چاہتا ہے تو آج پیغمبر کے بستر پر ایسے ایسے کو لٹائے کہ اگر اس کے چہرے سے نور چھنتا ہو تو اس کے چہرے سے بھی نور چھنے، اور وہ کوئی بے نور ہو تو یہ بھی کوئی بے نور۔ ایک بات یاد آ گئی، میرے والد مرحوم پڑھا کرتے تھے، مولانا شمس الحسن بجنوری۔ فاطمہ کا شہزادہ حسن مجتبی، دیکھیے جادو تو وہی ہے جو سر چڑھ کے بولے۔ امام راضی نے اس واقعے کو لکھا ہے، علماء کی موجودگی میں پڑھ رہا ہوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ان سے پوچھئے گا۔ امام راضی نے اس واقعے کو لکھا ہے، لکھ کے چلے گئے، لیکن یہ نہ سمجھ سکے کہ ہم نتیجہ کیا نکالیں گے۔ سمجھ جاتے تو لکھتے ہی نہ۔ صلوات علیہ محمد و آل محمد۔ 4 برس کی عمر کا شہزادہ فاطمہ کا بچہ ماں کے سامنے پہنچا، ہاتھوں کو جوڑ کر بولا، اماں نانا پہ یہ وحی آئی ہے۔ اے اماں آج نانا پہ یہ وحی آئی ہے۔ 4 برس کے بچے کی زبان پہ وحی کی باتیں ہیں، ماں خوش ہو رہی ہے۔ میرا بچہ وحی کی باتوں کو بیان کرتا ہے، ماں خوش ہو رہی ہے۔ مسجد سے آیا ابو الحسن، فاطمہ نے ان سے پوچھا، ابو الحسن میرے بابا پہ یہ وحی آئی ہے۔ اے ابو الحسن کیا آج میرے بابا پہ یہ وحی نہیں ہے؟ ابو الحسن نے سنا، سننے کے بعد کہا، فاطمہ تم سے کسی نے کہا؟ کہ یہ 4 برس کا بچہ آپ کا شہزادہ، بابا آنے نہیں پاتے، بچہ پہلے آ جاتا ہے، وحی کی باتوں کو بیان کرتا ہے۔ مولا کائنات نے سنا، بڑی طبیعت خوش ہوئی۔ مولا نے سوچا میں بھی تو حسن کی زبان سے وحی کی باتوں کو سنوں، کہ میرا بچہ 4 برس کا بچہ وحی کی باتوں کو کیسے بیان کرتا ہے۔ اگلے روز حسن تو آنے نہیں پائے، مولا پہلے آ گئے۔ گھر میں دیوار ہے، ادھر آ کے مولا کائنات بیٹھ گئے۔ آیا 4 برس کا شہزادہ، ماں کے سامنے پہنچا، بچہ خاموش، بچہ خاموش۔ ماں نے کہا بیٹا آج نانا پہ وحی نہیں آئی، کہا اماں آئی ہے، کہا آئی ہے تو بیان کر، کہا اماں آج میری زبان نکنت کر رہی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دیوار کے ادھر میرے بابا بیٹھے۔ دیکھیے میں جوڑ کہاں ملا رہا ہوں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دیوار کے ادھر میرے بابا بیٹھے ہیں۔ امام راضی تم بھی سنو، تمہاری روح بھی سنے۔ حسن کے اس قول نے 2 باتوں کا پتہ دیا، کہ یا تو حسن کی آنکھ میں وہ قوت ہے جو دیوار کو توڑ کے حسن مجتبی تک پہنچ رہا ہے، اور یا علی کے چہرے میں وہ نور ہے جو دیوار کو توڑ کے حسن مجتبی تک پہنچ رہا ہے۔ صلوات دیکھیے محمد و آل محمد۔ علی بستر پر لیٹ جاؤ۔ ٹھیک ہے لیٹ جاؤں گا۔ علی لیٹ گئے۔ رات بھر کافر سمجھتا رہا کہ محمد سو رہے ہیں۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ سمجھا تو سمجھا بھی ٹھیک، اس لیے کہ اندھیری تھی رات، 1 بیچ میں تھی گھر کی دیوار، 2 جسم پہ تھی چادر، 3 یہ 3 مادیت کے پردے سامنے آ گئے تھے۔ ان پردوں کو سامنے سے ہٹا دو، علی کی ذات خود روشن ہو کے سامنے آ جائے۔ اب دیکھیے اب یہ اجتماعی گفتگو ہے، اب یہ سرکار مہدی کی خطابت نہیں ہے، علماء بیٹھے ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں ان سے کہ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا تم جاؤ۔
ہے نا؟ خانہ محمد میں آیا کہ نہیں آیا؟ رات بھر علی کو مبارکباد دی کہ نہیں دی؟ رات بھر مبارکباد دیتا رہا، رات بھر مبارکباد دیتا رہا، بخن بخن۔ اگر میں جبرائیل ہوتا، اگر ہوتا، تھوڑی دیر کے لیے مان لو، ہنسنے کی بات اس لیے نہیں ہے کہ اس ماڈرن زمانے میں کچھ بننا دشوار نہیں ہے، عصمت کی قید نہیں، معصوم ہونا ضرور نہیں، مزے کرو، یہی مزاج بن گیا۔ صلوات بھیجیے محمد والے۔ ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا ان باتوں کو۔ بہرحال اگر میں برائے خوشنودی محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ تو میں کبھی نہیں جاتا، میں نہیں جاتا، اور پلٹ کے یہ کہتا کہ پروردگار ملک کیوں بنایا تھا؟ غلامی کے لیے بھیج رہا ہے، دربانی کے لیے بھیج رہا ہے۔ اب میں جملہ کہوں گا جب یہ آپ جاگیں گے۔ سلیمان کا حکومت ایک طرف، جس کا دربان، جس کا چوکیدار زیادہ سے زیادہ جن بنتا تھا، میرے مولا کی فقیری میں سلطنت ایک طرف، جس کے چوکیداری کے لیے جبرائیل آتا تھا۔ کیا انتخاب ہوگا؟ میں کیا کہہ گیا؟ میں صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ یہ انتخاب بے شک بے شک۔ رات بھر مبارکباد دی، علی بستر نبوت پر لیٹ گئے۔ دیکھیں جبرائیل سے یہ نہیں کہا کہ تم وہاں جاؤ حبیب کے پاس، نہیں، اسے بھیا کے پاس بھیج دیا، ہے نا؟ اچھا اس پہ اگر تھوڑا سا میں قرآن کا ایک واقعہ لے آؤں تو اور ذرا سا لطف پیدا ہو جائے۔ ڈر تو لگ رہا ہے مگر پڑھوں گا پڑھے بغیر بھی نہ مانوں گا۔ علماء کی موجودگی میں پڑھنا تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اور صلوات بھیجیے محمد والے۔ جب اصحاب کہف شہر کو چھوڑ کے چلے تو راستے میں تبلیغ شروع کر دی۔ ایک چرواہا بھیڑوں کو چلا رہا تھا، اس پہ بھی تبلیغ شروع کی۔ اس نے کہا مجھے بت پرست رہنے دو، جاؤ اپنا کام کرو۔ اس نے تو یہ کہہ دیا، مگر اس کے گلے کا نگہبان جو کتا تھا اس پہ تبلیغ کا اثر ہو گیا۔ اب بھی نہ بولو تو کب بولو گے؟ اس پہ تبلیغ کا اثر ہو گیا۔ یہ سرکار مہدی کی خطابت نہیں، علماء سے پوچھ لیجئے گا۔ اس پہ تبلیغ کا اثر ہو گیا، اور جب یہ اصحاب کہف جانے لگے تو یہ کتا ان کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ جب مالک نے کتے کو جاتے ہوئے دیکھا تو آواز دیا، بے فلک تو ان کے ساتھ کہاں جا رہا ہے؟ قرآن سے پوچھئے پلٹا؟ نہیں پلٹا، نہیں پلٹا۔ یہ ہے ہمارا مذہب، ہمیں فخر ہے اس بات پر، ہم ہیں اس مذہب کے ماننے والے کہ اگر کتا بھی مومن ہے تو ممبر رسول پہ بیٹھ کے مدح کرتے ہیں۔ انسان کا ذکر کیا ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہم اگر جملہ کیجیے گا میں کیا بات کہہ رہا ہوں؟ کتا بھی مومن ہے تو ممبر رسول پہ بیٹھ کے مدح کرتے ہیں۔ انسان کا ذکر کیا ہے؟ مگر شرط یہ ہے کہ پہلے اللہ سے مدح کراؤ تب کریں گے مدح، اس لیے کہ اللہ اس کتے کی مدح کر رہا ہے۔ جب اصحاب کہف غار میں جانے لگے، ایسے نہیں بولے کہ میں جانتا ہوں چابی تو میرے پاس ہے، میں بھی گھبراتا نہیں ہوں کسی بات سے۔ جب اصحاب کہف غار میں جانے لگے تو کتا غار کے دہانے میں ٹھہر گیا۔ اصحاب نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا آجا آجا تو بھی ہماری وجہ سے ایمان لایا ہے۔ تو کتے نے کہا اندر نہیں جانے کا ہوں۔ کتے نے جواب دیا اندر نہیں جانے کا ہوں۔ کیوں؟ اندر چلا جاؤں گا تو زیادہ سے زیادہ دنیا صحابی کر دے گی۔ زیادہ سے زیادہ۔ ارے کیسے خاموش بیٹھے ہو خدا کی قسم۔ یہ سرکار مہدی کی خطابت نہیں ہے کہ میرا گریبان پکڑ لے گا کوئی، میں قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔
زیادہ سے زیادہ دنیا صحابی کہہ دے گی، اور غار کے دہانے پہ بیٹھوں گا تو قرآن جنتی کہہ کے پکارے گا. تو اس کتے کو جنتی بننا پسند ہے، صحابی بننا پسند نہیں ہے. قرآن مدح کر رہا ہے. کیسے مدح کی ہے سن لیجئے. حبیب، اے حبیب میرے، اپنے دونوں پیروں کو غار کے دہانے پر پھیلائے ہوئے بیٹھا رہا، نہ بھونکا نہ رویا. خاموش مجمع میں بھی پڑھنے کا دل ہوں. صلوات بھیجیے محمد. آپ جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، مگر میں جانتا ہوں اس لیے کہ میں پیور گاؤں کا رہنے والا ہوں. حالانکہ یہاں بھی بہت، اس مجمع میں بھی جانتا ہوں کہ بہت گاؤں کے رہنے والے ہیں، لیکن میں کتے کی نفسیات جانتا ہوں، آپ کے سامنے بیان کر دوں. کتا جب بھی غصہ آتا ہے بھونکتا ہے، ڈرتا ہے تو روتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. غصہ آئے گا تو بھونکے گا، ڈرے گا تو روئے گا. مگر یہ کتا نہ بھونکا نہ رویا. ڈر تو لگا ہوگا، لشکر حملہ کرنے آیا تھا، بھونکا کیوں نہیں؟ خوف تو محسوس ہوا ہوگا، رویا کیوں نہیں؟ کیسے بھونکتا کیسے روتا اللہ نے بٹھایا تھا. اور جب حبیب غار میں آ گیا، پورے مجمع کی توجہ، تو مخلوقات الہی کی طرف اشارہ ہوا، کون ہے جو میرے حبیب کی حفاظت کو اٹھے؟ تو ایک بکری اٹھی کہ پروردگار یہ شرف مجھے دے دے کہ تیرے حبیب کی حفاظت کروں. جبرائیل سے نہیں کہا، مکڑی سے کہا جاؤ. اس کے پاس کیا تھا؟ تھوک، لعاب دہن، جو اس نے غار کے دہانے پر تن دیا، جالا تن دیا. اور جب جبرائیل نے پوچھا کہ پروردگار تیرے حبیب کا محافظ کون؟ کہا جبرائیل آج پوچھ مت، جا کے دیکھ، جا کے دیکھ. اور جب جبرائیل آئے تو دیکھا کہ غار کے دہانے پر مکڑی ٹہل رہی ہے. پوچھا تو یہاں کیسے؟ کہ نبی کی حفاظت کر رہی ہوں. کہ تو کیسے حفاظت کرے گی؟ تیرے پاس کیا ہے؟ کہ میرے پاس یہ تھوک، یہ لعاب دہن ہے، اسی سے حفاظت کر رہی ہوں. میں نے اس جالے کو تن دیا ہے. کہ اس سے حفاظت کرے گی؟ کہ جبرائیل یہ مت کہ توڑ کے دیکھ. کیسے سن رہے ہو خدا کی؟ توڑ کے دیکھ. اب یہاں جملہ ایک بہت بڑے عالم کا ایک جملہ ہے، وہ کوٹ کر رہا ہوں، لیکن عجب انداز سے کوٹ کر رہا ہوں، نیا نہ لگے تو میری ذمہ داری. اس لیے کہ بات تو پرانی ہے مگر نئے انداز سے سن لیجئے. سورج تو روز نکلتا ہے، پرانا ہے، لیکن جب نکلتا ہے تو دن تو نیا ہوتا ہے. سلام کیجئے محمد و آل محمد. جبرائیل یہ مت کہنا، توڑ کے دیکھ. خدا کی قسم روایت کے یہی جملے ہیں کہ جبرائیل جیسے طاقتور ملک نے جب مکڑی کے جالے کو توڑنا چاہا تو جالا نہ ٹوٹا. جبرائیل نے پوری قوت صرف کر دی مگر مکڑی کا جالا نہ ٹوٹا. بس ایک مرتبہ علی کا نام جب دہن پہ آیا تو مکڑی نے آواز دی، اس کا نام لے کے مت توڑنا، میں نے اسی کا نام لے کے بلایا ہے. اپنی قوت سے توڑ کے دکھا. بس اب یہ جملے کی داد چاہوں گا. اب تک میں نے ایک جملے پہ بھی اس بات کا متمنی نہیں ہوا کہ آپ داد دیں، لیکن اس جملے پہ آپ سے میں سننا چاہتا ہوں. نبی کا جانشین کس نے بنایا؟ نبی کا محافظ کس نے بنایا؟ اللہ نے. جس کا محافظ وہ بنائے، جانشین تم بناؤ گے؟ سلام علیہ محمد و آل محمد. اللہ کے بنائے ہوئے سے غافل نہ ہونا، ورنہ گھر کے نہ گھاٹ. اس کے بعد بھی دنیا ہم سے کہتی ہے، منہ بھر کے کہتی ہے کہ پڑھا دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ نہیں؟ یہ کیسی قوم جو خود ہی مٹھی بھر ہے، اقلیت در اقلیت ہے.
اس قوم نے اگر علی کو بڑھا دیا تو یہ نسخہ آپ کے لیے تو بڑا آسان ہے. نہیں سمجھا بھائی؟ اگر ایک مٹھی بھر نے علی کو بڑھا دیا تو اکثریت کے منہ پہ کس نے ٹھپا لگا دیا؟ بھائی صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. آپ بھی بڑھائیے. ایک مل جل کے صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. بس یہ آخری دو شعر وضاحتی چیزیں ہو جائیں. یہ سب حیران ہیں تو ایک بشر ہوتا تو کیا ہوتا. یہ سب حیران ہیں تو ایک بشر ہوتا تو کیا ہوتا. حکومت ہی تیرا ذوق نظر ہوتا تو کیا ہوتا. بس ایک حیدر ہوئے پیدا تو اتنی عظمت کعبہ جو 14 کا زچہ خانہ یہ گھر ہوتا. محمد اہل بیت محمد بلندر صلوات. بس ایک حیدر ہوئے پیدا تو اتنی عظمت کار جو 14 کا زچہ خانہ یہ گھر ہوتا تو کیا. اگر یہ شعر آپ تک نہ پہنچایا تو میں سمجھوں گا بہت بڑی کمی رہ جائے. جو سر قرآن پڑھتا جا رہا تھا نو کے نیزہ پر. ارباب بصیرت بیٹھے ہیں, دیکھیے شعر دیکھیں. جو سر قرآن پڑھتا جا رہا تھا نو کے نیزہ پر خود اپنا اس کی قامت پہ سفر ہوتا تو کیا ہوتا. خود اپنا اس کی قامت پر سفر. بس عزیزان بسم اللہ بسم اللہ. خدا آپ کو سلامت رکھے. یہی حق گریہ ہے. یہ اس شیر کا اثر ہے جو آپ نے ماں کا دودھ. یہ توفیق کا معاملہ ہے اور یہ توفیق ہر ایک کو نہیں ملتی. عزیزان محترم, خدا جانتا ہے کلیجہ پھٹتا ہے جب یہ سوچتا ہوں, یہ روایت میں جب جملے پڑھتا ہوں. آپ جانتے ہیں, مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ آج کی یہ مجلس کس سے منسوب ہے. اس بیمار سے منسوب ہے کہ جو کربلا سے 26 سال پہلے پیدا ہوا. جناب شہر بانو کے بطن سے امام حسین کی پہلی اولاد, جس کا نام اس کے باپ کے نام پر علی رکھا گیا, جسے آپ زین العابدین کہتے ہیں. اور جب بیمار کربلا پیدا ہوئے, اب دیکھیے یہاں سے رسم چلی, اور یہ رسم اس سے پہلے دیکھنے کو نہیں ملتی ہے. علماء کی موجودگی میں پڑھ رہا ہوں, اس سے پہلے دیکھی نہیں گئی ایسی رسم کہ جب بیمار کربلا پیدا ہوئے تو امام حسین نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا, پیشانی پہ بوسہ دیا, اور بیمار کربلا کو لے کر مسجد میں آئے. محراب میں بیمار کربلا کو رکھ دیا اور یہ کہہ کے رکھ دیا کہ پروردگار, یہ میں اپنا بیٹا تیری نظر کرتا ہوں. مولا کائنات کا دور تھا, مولا کائنات کی حکومت تھی. مولا کائنات آئے, بیمار کربلا کو اٹھائے اور کہا پروردگار, میرے بچے نے اس بچے کو تو تیری نظر کیا ہے, میں امانتاً اس کو لے کے جا رہا ہوں, جب تو طلب کرے گا حاضر کر دوں. اب یہ جملہ سنیے اور زندگی بھر روئیے جو میں سنانا چاہتا ہوں. اس بچے کو لے کر گھر پہنچے, عورتوں کے پاس پہنچے, اور جانے کے بعد کہا کوئی بھی اس کے سامنے بلند آواز سے نہ بولے. بغیر چادر کے اس بیوی کے سامنے کبھی, اس بچے کے سامنے کبھی نہ اس کو ہمیشہ آرام دہ بستر پہ لٹانا, اس لیے کہ اس میں ہاشمی غیرت ہے. اب آپ تصور کر لیجئے, خدا کی قسم آپ تصور کریں, ذہن انسان تھک جائے جب بھی کسی نے بیمار کربلا سے پوچھا ہے مولا سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں گزری, برجستہ ذہن سے نکلا ہے الشام.
ہمیں ایسے باندھ کر لے جا رہے تھے جیسے جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے لے جایا جاتا. بیمار کربلا نے فرمایا. لیکن ایک منزل ایسی آئی ہے کہ لگتا تھا کہ بیمار کربلا کی روح جسم سے نکل جائے گی. بس وہ منزل سن لیجئے اور میں اپنے بیان کو سمیٹ دوں. جو سب سے زیادہ کربلا کے بعد کربلا گزری ہے بیمار کربلا پر, وہ میں آپ کو سنا. لیکن یہ مت سمجھے گا کہ صرف کربلا کا واقعہ ہو گیا, نہیں, نہ جانے کتنی کربلائیں گزری ہیں بیمار کربلا پر. اپنے بابا کی شہادت کے بعد بیمار کربلا نے 9 بیویوں کو دفن کیا ہے. 9 بیویوں کو دفن کیا ہے. اب جملہ سنیے اور اس کے بعد اپنی آوازوں کو بلند کیجئے. ان 9 بیویوں کو جب دفن کیا ہے تو 8 بیویوں کو اس انداز سے دفن کیا ہے کہ بیمار کربلا کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے. اور جب اپنی بہن کو دفن کیا ہے تو ہاتھوں میں ہاتھ کر دیا, اپنے پیروں میں گر دیا اور گلے میں ہاتھ ڈالتا. اب ایک بھائی کے دل سے پوچھئے کہ اس کے دل پہ کیا گزری. بس میں آپ کو یہ منزل دکھانا چاہتا ہوں کہ بیمار کربلا پہ کیا گزری ہے, اس لیے کہ مصائب الاخیار کا یہ جملہ ہے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. سب سے زیادہ مصیبتیں شام میں گزری. تمام مومنین زیارت کر کے پلٹ کے آئے ہیں, میں جانتا ہوں سب کو. آپ جانتے ہیں کہ دربار یزید بازار سے باب السعاد, جہاں سے بازار شروع ہوتا ہے, اور دربار یزید کا 30 یا 35 قدموں کا فاصلہ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ مدت کتنی مدت میں گزارا گیا اس قافلے, کب تک کھڑا کیا گیا؟ 72 گھنٹے تک زینب کھڑی رہی. دربار یزید میں تماشائیوں کا ہجوم تھا. اور جب یہ قافلہ, سنیے ذرا مسائل کی شان دیکھیے گا ذرا یہاں سے. میں آپ کو وہ منزل دکھانا چاہتا ہوں کہ جب بیمار کربلا کی روح جسم سے نکلتی. جب دربار یزید میں یہ قافلہ داخل ہوا ہے تو یزید تخت خلافت پر بیٹھا تھا, تخت پر بیٹھا تھا. آواز بلند کرتا ہے, شبر من حاضر. یہ بیوی کون ہے؟ اس نے جواب دیا, حاضری زینب بنت علی, یہ علی کی بیٹی زینب ہے. علی کی بیٹی زینب. تو یزید نے کہا سب بیویوں کو ہٹا دے, میں زینب سے بات کرنا چاہتا ہوں. روایت کا یہ جملہ ہے کہ شیور نے تازیانہ لہرایا, آگے بڑھا, بیویاں سہم کر ایک طرف ہو گئی, لیکن ایک سفید بالوں والی بیوی, اب آوازیں بند کرو, ایک سفید بالوں والی بیوی راستے میں کھڑی ہو گئی اور شبر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا, میں نے اسی دن کے لیے زندگی مانگی ہے. اگر میری حیات میں علی کی بیٹی میں کوئی آنچ آ گئی تو فضا کے جینے کا کوئی مطلب نہیں ہے. وہ بیوی نہیں ہٹی. یزید نے کہا اس بیوی کو ہٹا دے, میں زینب سے بات کرنا چاہتا ہوں. شبر تازیانہ لے کر فضا کے قریب آیا. جب تازیانہ اٹھایا فضا کو اذیت دینے کے لیے, تو روایت میں یہ ہے کہ فضا نے ان حبشیوں کی طرف دیکھا جو دربار میں 500 برہنہ تلواریں لیے ہوئے حبشی کھڑے تھے, 500. اور فضا نے ان کی زبان میں گفتگو شروع کی. اور جب فاطمہ کی کنیز نے ان کی زبان میں گفتگو شروع کی تو وہ فضا کے قریب آئے. کہا تم کون ہو؟ میں بعد میں بتاؤں گی کہ کون ہو, پہلے تم بتاؤ کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو. اس نے کہا ہم حبش کے رہنے والے ہیں. کہ تمہارا بادشاہ کون ہے؟ ہمارا بادشاہ اشک بوس. کہا کیا وہ زندہ ہے؟ کہ نہیں, مر گیا. کہ حکومت کون کرتا ہے؟ کہ اس کی بیٹی. بس میں پڑھ چکا, اس کی بیٹی حکومت کرتی ہے. کیا اس کی بیٹی وہاں موجود ہے؟ فضا نے پلٹ کے پوچھا, کیا اس کی بیٹی وہاں موجود ہے؟ کہ نہیں, اس کی بیٹی وہاں موجود نہیں ہے. اس کے پیروں کی جوتیاں تخت پہ رکھی ہوئی ہیں. ہم آج بھی تخت جوتیوں کا بڑا احترام کرتے ہیں. اللہ
ہائے ہائے ہم جوتیوں کا بڑا احترام کرتے ہیں. تو ایک دفعہ فضا پوچھتی ہے طرف کیا کہتی ہے, اچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری شہزادی کا نام کیا ہے. پر جیسے ہی فضا نے یہ کہا کہ تمہاری شہزادی کا نام کیا ہے, وہ 500 کے 500 حبشی نوجوان تلواریں لے کر فضا کے قریب آ گئے اور گردن پر تلوار رکھ کے کہا اب تجھے ہم زندہ نہیں چھوڑیں گے. فضا نے کہا میرا قصور بتاؤ کیا ہے. کا قصور شرابی کے دربار میں ہماری شہزادی کا نام لے رہی ہے. ارے بیمار کربلا نے سن لیا, زنجیروں کو سنبھال کر چچا عباس کے سر تک پہنچے. اے چچا عباس, ارے حبشیوں کو اتنا شعور ہے, یہ بیمار کیا کرے. ارے شیوا آواز دے رہا ہے, یہ علی کی بیٹی زینب ہے, یہ علی کی بیٹی ام کلثوم ہے. اے چچا میں کربلا ذکر آ گیا تو مختصر سی حاضری عرض کرتا ہوں. ایک دفعہ مدینے میں ایک شخص آیا, اس نے آ کر کہا کہ میں مار گیا ہوں, میں لٹ گیا ہوں, میں تنہا ہوں, میں پردیسی ہوں, میں غریب ہوں. امام نے رو کر کہا شخص تو پردیسی ہے, تو غریب ہے, تو لٹ گیا ہے, اس شہر میں اگر مارا جائے آیا تیرا جنازہ کیوں دفنائے گا, تجھے غسل دے گا, تجھے کفن دے گا. کہا یا ابن رسول اللہ میں غریب ہوں, بے کس ہوں, لیکن مسلمانوں کا شہر ہے, مجھے دفنائیں گے, مجھے کفن دیں گے, مجھے غسل دیا جائے گا. ایک دفعہ امام نے کربلا کی طرف رخ کیا, آواز دیا وَآسَفًا يَا أَبَتَاهْ, بابا پر افسوس, تب کا جسد کا فی ارض کربلا ثلاثت ایام بلا کفن ولا غسل ولا دفن وانت ابن بنت رسول اللہ. بابا پر افسوس, آپ کا بدن 3 دن میدان کربلا میں رہا, کسی نے غسل نہ دیا, کسی نے نہ دفنایا, حالانکہ آپ نواز رسول تھے. میں کہوں گا والا ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں, اگر اتنا کرتے تو ہم نہ روتے, بلکہ اس سے بڑھ کر کیا. ایک دفعہ انہیں ساتھ نے حکم دیا گھوڑوں کو نالین کیا جائے, لاشوں کو پامال ہونے کے لیے تیار کیا جائے. کہا گھوڑے نالین ہونے ہوئے تو سمجھ آتی ہے, لاشیں کس لیے تیار کیے جائیں. کہا لاشوں کو اس ترتیب سے رکھا جائے کہ سینے کی ہڈیاں قبر سے مل جائے. جب لاشیں تیار ہوئے, گھوڑے تیار ہوئے, بی بی زینب نے اماں فضا سے کہا اماں فضا بتاؤ بھیا کی لاشیں کے ساتھ کیا ہونے والا. کہا بی بی لاشیں تیار کیے جا رہے ہیں, گھوڑے تیار کیے جا رہے ہیں کہ پامال کیے جائیں. ایک دفعہ میرے ساتھ نے حکم دیا گھوڑوں کو روک دیا جائے. کہا اماں جائی فضا کیا ہوا. کہا حبیب کے رشتہ دار آ گئے, لاشوں کو اٹھانا چاہتے, کہتے ہیں ہم حبیب کا لاشا بابا نہیں ہوتے. لاشا اٹھا, دوبارہ حکم آیا کہ لاشوں کو تیار کیا جائے, گھوڑوں کو تیار کیا جائے. گھوڑے تیار ہوئے. کہا اماں فضا کیا ہو رہا. کہا گھوڑے تیار ہو گئے. کہا پھر دوبارہ آواز آئی حر کے رشتہ دار آ گئے. کہا حر کی لاش ہم پامال نہیں ہونے دیں گے. حر کا لاشا اٹھا, ایک ایک لاشا اٹھا, آخر میں فاطمہ کے غریب کا لاشا رہا. کہا کیا ہوا. کہا آپ کے غریب بھائی کا لاشا رہ گیا. بی بی نے رخ کیا مدینہ کا, صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, نانا آپ پر ملائکہ درود بھیجے. ایک ایک کا لاشا اٹھا, رشتہ دار آ گئے, لیکن آپ کے حسین کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے. لاشے کو پامال ہونے سے بچائے. اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین. اے خدا اس قلیل سی حاضری کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما. اے خدا تو غفور رحیم ہے, بانی مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما. حاجی صاحب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما. ان کے
کے گھر میں برکات کا نزول فرما یا اللہ ان کے بچوں کو نیک ہے مزید نیک بنا یا اللہ تو غفور رحیم ان کے مرحومین کی مغفرت فرما ان کی قبروں کو منور فرما ان کے درجات کو بلند فرما یا اللہ تو غفور رحیم رحم کرنے والا کرم کرنے والا ان کی شرعی حاجات کو پورا فرما یا اللہ حاضرین کی شرعی حاجات کو پورا فرما گھروں میں برکت نزول فرما یا اللہ ہر قسم کی بیماری ہر قسم کی مشکلات سے کو نجات دلا یا اللہ بیماری کو صحت میں تبدیل فرما مشکلات کو آسانی میں تبدیل فرما یا اللہ تو غفور رحیم جو مریض میں شفا کامل و عاجل عطا فرما تنگستوں کی تنگستی کو دور فرما بے روزگار افراد کو باعزت روزگار عطا فرما مقروضوں کا قرض غیب کے خزانے سے عطا فرما یا اللہ تو غفور رحیم ہے تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے حاضرین کو اپنے خزانوں کی حاضرین پر بارش فرما یا اللہ زمانے کے امام کا ظہور فرما امام کے ظہور کے ذریعے ہماری مشکلات کو آسانی میں تبدیل فرما ہمیں امام کے انصار میں سے قرار دے یا اللہ ہمارے جو وقت کے امام ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ علماء کرام ذاکرین حضرات کی توفیقات میں اضافہ فرما علماء اکرام مجتہدین نظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما ہمیں صحیح معنوں میں تقلید کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ مومنین اکرام ان ایام میں دنیا کے کونے کونے میں عزاداری انجام دے رہے ہیں عزاداری کر رہے ہیں امام حسین کا ذکر کر رہے ہیں یا اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما یا اللہ انہیں خاص طور پر پاکستان میں عزاداروں کو صحیح معنوں میں محفوظ طریقے سے عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ان کی خود تو حفاظت فرما یا اللہ جو دشمن اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کے طرف ہیں ان ظالموں اور ان دشمنوں کی دشمنی کو خود ان کی طرف پلٹا دے اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم تاب بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین